کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جس نے صرف ایک سال میں اپنی شکست کو فتح میں بدل دیا، جس کی فتوحات نے برِ صغیر میں مسلم اقتدار کی بنیاد رکھی، جس کے بغیر شاید آج برِ صغیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی؟ آئیے جانتے ہیں شہاب الدین غوری کی مکمل کہانی۔ شہاب الدین غوری برِ صغیر کی تاریخ کا وہ نام ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اس نے اپنے عزم، بہادری اور حکمت عملی سے ہندوستان کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ شہاب الدین 1149 میں غور افغانستان میں پیدا ہوا۔ وہ سام خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو اس وقت ایک طاقتور اور بااثر قبیلہ تھا۔ اس کا خاندان غور کی پہاڑی ریاست پر حکومت کرتا تھا جو سلجوکیوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ابھری۔ غوری سلطنت مضبوط فوجی ڈھانچے اور عمدہ نظم و نسق کی وجہ سے مشہور تھی۔ 1173 عیسوی میں شہاب الدین نے اپنے بھائی غیاث الدین کے ساتھ سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی اور ہندوستانی محاذ کا ذمہ دار بن کر برِ صغیر کی فتوحات کا آغاز کیا۔ ابتدا میں اسے پرتھوی راج جیسے طاقتور راجپوت حکمرانوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اپنی ذہانت، جدید جنگی حکمت عملی اور تیز رفتار گھڑ سوار فوج کی مدد سے اس نے جلد بازی پلٹ دی۔ 1186 میں لاہور پر قبضے سے اس نے برِ صغیر میں اپنی فتوحات کی بنیاد رکھی، پھر مختلف ریاستوں کو ایک ایک کر کے زیر کیا اور دلی سمیت کئی اہم علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ 1191 عیسوی پہلی ترائن کی جنگ، شہاب الدین کو شکست۔ 1192 عیسوی دوسری ترائن کی جنگ، پرتھوی راج کو فیصلہ کن شکست۔ 1194 عیسوی چندورے کی جنگ، راجہ جے چمد کو شکست۔ اس نے مفتوحہ علاقوں میں شریعت کی بنیاد پر عدالتی نظام رائج کیا اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اس نے مقامی حکمرانوں کو بااختیار رکھا لیکن مرکزی اقتدار اپنے پاس رکھا، رعیہ کی فلاح و بہبود اور امن و امان پر خصوصی توجہ دی۔ اس نے مساجد، مدارس اور قلعے تعمیر کروائے، علماء کی سرپرستی کی اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دیا۔ شہاب الدین بہادر، سمجھدار اور وقت کا پابند تھا۔ ذاتی زندگی میں سادہ مزاج اور کفایت شار تھا۔ وہ پکا مسلمان تھا اور اسلامی قوانین کی پابندی کے ساتھ مساجد کی تعمیر اور دینی تعلیم کے فروغ پر زور دیتا تھا۔ حکومت کے آخری دن اپنی فتوحات کے بعد اس نے ہندوستان میں نظام کو مستحکم کیا اور اپنے نائب قطب الدین ایبک کو اہم علاقوں کا انچارج بنایا۔ شہاب الدین 15 مارچ 1206 کو دریائے سندھ کے قریب ایک سازش میں قتل ہوا اور اسے غزنی میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک نے دلی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کئی صدیوں تک برِ صغیر پر حکومت رہی۔ شہاب الدین کو برِ صغیر میں مسلم اقتدار کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کی فتوحات نے برِ صغیر کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پہلی ترائن کی شکست کے صرف ایک سال بعد اس نے پرتھوی راج کو فیصلہ کن شکست دی۔ وہ اپنے بھائی کا اتنا وفادار تھا کہ کئی بار اپنی کامیابیاں بھی اس کے نام کر دیں۔ اس کی فتوحات کے اثرات نے دلی سلطنت کی راہ ہموار کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز لا سکیں۔ شکریہ۔